ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زندگی کی حسین رہ گزر، جس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ہی دن میں پرووائڈ کروں گی، سو آپ لوگوں کو میں ایک ہی دن میں پرووائڈ کر رہی ہوں۔ بس ایک ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایشو ہوتا ہے، تو اسی لیے میں ایک ساتھ ویڈیو اتنی لینتھی نہیں دے سکتی، تو آئی تھاٹ کہ میں ایک دن میں تو دے سکتی ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن میں آپ لوگوں کو کافی ناولز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں جب میں ریکارڈنگ کرتی تھی، میں نے 4 گھنٹے کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں، تو اب نہیں ہو پاتی، بہت زیادہ موبائل میرا خراب ہوا پڑا ہے، اور میں بہت تنگ ہوئی، اس سے وائرس کوئی آیا ہوا ہے اندر، اور ڈیورنگ ریکارڈنگ بھی ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، مطلب میں کچھ بھی کروں ایڈز لازمی آنے ہوتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ایشو آج کل چل رہا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر موبائل کو اب فری کروں گی انشاءاللہ۔ تو خیر، یہ ایک طرف بات، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور چلیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اس سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ناول بہت زبردست ہے، مطلب گھریلو سی ایک اچھی سی سٹوری ہے، ڈیپلی جا کر ہر کریکٹر کو دیکھا گیا ہے، بہت اندر ڈیپ جا کر کہانی میں گھسی ہوئی ہے، مطلب رائٹر ہر ایک بندے کے محسوسات جو ان کی ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ تو سم ٹائمز ایسے ناولز بھی بہت اچھے لگتے ہیں، تو مجھے تو ایسے ناولز بہت قریب لگتے ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے نیچر کہہ رہی ہوں کہ حقیقت کے قریب لگتے ہیں آپ کو، تو یہ مجھے اس طرح کا ہی ناول لگ رہا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ جو کہ اس کا لاسٹ پارٹ بھی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ مریم کا غم و غصے سے برا حال تھا، ابو جی اس کی پہلے ہی کافی سنتے تھے، اس نے ان سے جا کر سب کہہ ڈالا۔ دوسری طرف نبیلہ بیگم کے انکار پر نصرت بیگم کی بھی انا بلند ہو چکی تھی، وہ اب دوبارہ کسی بھی سلسلے میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ صبا تمام صورتحال بگڑنے پر ازحد پریشان تھی، اس نے مریم کے مشورے پر خاور بھائی کو بھی کال کر دی تھی۔ خاور تو اس سارے سلسلے سے ہی بے خبر تھا، حتیٰ کہ کرشمہ سے رشتہ ختم ہو جانا ہی ایک شاکنگ نیوز تھی، اوپر سے نصرت بیگم کا فوزیہ کا رشتہ لے کر جانا اور نبیلہ چچی کا انکار۔ وہ اسی شام لوٹ آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد امی ابو کے کمرے میں وہ چاروں موجود تھے، بحث وہی مسئلہ تھا۔ آپ لوگ مجبور مت کریں، اب اس گھر میں دوبارہ نہیں جانے والی۔ امی اپنی تذلیل نہیں بھول رہی تھی، اور ابو جی کی عدالت میں مقدمہ تھا۔ خاور نے بے چین ہو کر ابو جی کو دیکھا، انہوں نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ صبا مطمئن تھی، اسے امید تھی کہ ابو جی امی کو منا کر ہی اب اٹھیں گے۔ چلو تم نہ جانا، میں جا کر بات کر لیتا ہوں بھائی صاحب اور بھابھی بیگم سے۔ بھائی ہمیں اپنے بچوں کی خوشی دیکھنی ہے، کرشمہ کے لیے تم نے زور دیا اور پھر منگنی کر دی، میں نے خاموشی اختیار کی، اب تم نے خود ہی وہ رشتہ ختم کیا ہے، تو 2-3 بار تمہیں جا کر بات تو واضح کرنی چاہیے تھی نا۔ اس نے انکار کر دیا تو کیا غرض تو ہمیں ہے نا، ابو جی رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ اس نے میری صاف بے عزتی کی ہے، میرے بیٹے کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گی، میں نہیں وہاں جا کر دوبارہ ناک رگڑنے والی۔ ہے کس بات کا غرور اسے، میں بھی اب فوزیہ سے بہتر لڑکی ڈھونڈ کر دکھاؤں گی۔ ان کا وہی ہٹیلا انداز قائم تھا، ابو جی کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یعنی پہلے کی طرح تم اب پھر لوگوں کے گھر جا کر ان کی بچیوں میں خامیاں نکالا کرو گی؟ اپنے اکلوتے لائق فائق کے لیے اسی کی جوڑ کی لڑکی ڈھونڈوں گی، جو بھی دیکھے حیران ہو جائے، ایسی ہی بہو لاؤں گی۔ امی جی کی خواہ پھر ابھر آئی تھی۔ مجھے یہ لگا تھا کہ شاید کرشمہ کے رشتے سے انکار کے بعد تم سنبھل گئی ہوگی، صد افسوس تمہاری ذہنی حالت کو پہلے سے بھی خراب ہے۔ بہت عرصہ میں خاموش رہ لیا۔ تم اکلوتے لائق فائق بیٹے کی ماں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کسی بدتمیز جاہل اور اپنی منمانی کرنے والے بیٹے کی نہیں ہو۔ اس نے پہلی بار جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، تم نے اپنی خود پسندی میں انکار کر دیا، تمہارا بیٹا خاموش ہو گیا۔ کوئی ہوتا ایسا ویسا تو اپنی ضد پوری کرتا، ماں کے انکار کو ایک طرف کر کے خود شادی کر لیتا۔ اب بھی وہ صلح صفائی سے دوبارہ جانے کو کہہ رہا ہے۔ اگر تم چلو گی تو ٹھیک، ورنہ میں صبا اور خاور ایک فیصلہ کر چکے ہیں، میں کل صبح جا کر بھائی صاحب سے بات کرنے والا ہوں، تمہاری ضد میں اپنے بیٹے کی خوشیاں نہیں قربان کرنے والا۔ اور میری جو نبیلہ نے بے عزتی کی ہے انکار کر کے، وہ شوہر کے 2 ٹوک انکار پر صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ اور تم پچھلے کئی سالوں سے بھابھی بیگم ان کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتی آ رہی ہو،
شکر کرو بھابھی بیگم نے صرف انکار کیا ہے، وہ اگر اپنی ساری پچھلی بے عزتی کا بدلہ لینے لگتی تو تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ذلیل کرواتی۔ خاور نے حیرانی سے باپ کو دیکھا، وہ انہیں جتنا لاعلم سمجھ رہا تھا وہ اتنے ہی باخبر تھے۔ میں اب وہاں نہیں جانے والی، انہوں نے اب کے جھنجھلا کر انکار کیا تھا۔ سوچ تو تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر اگر اپنی انا عزیز ہے تو بے شک مت جاؤ، میں تو کل ہی جاؤں گا۔ اور اگر اب پھر انکار ہوا تو؟ شوہر کا دو ٹوک انداز دیکھ کر ان میں بھی ذرا نرمی آئی۔ تو کیا حرج ہے، غرض ہمیں ہے، اگر ہاں کروانے ہمیں بار بار جانا پڑے تو جاؤں گا، کیونکہ اس میں ہی میرے گھر اور میرے بیٹے کی خوشیوں کا سوال ہے۔ اب کی امی مکمل لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ صبا نے گہرا سانس لے کر بھائی کو دیکھا، خاور کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ابو جی نے چچا سے بات کی تو انہوں نے بیگم سے بات کر کے جواب دینے کو کہا، اور جب انہوں نے نبیلہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں انکار کر چکی ہوں، وہ بات ختم، بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں۔ مریم ہمیشہ کی طرح اب بھی اس اہم موضوع پر موجود تھی۔ اس نے فوراً ابو جی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھا ابو جی، امی نے پہلے بھی ایسے ہی انکار کیا تھا۔ امی نے گھور کر بیٹی کو دیکھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بڑوں کے معاملے میں مت دخل اندازی کیا کرو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ بری بات ہے نبیلہ، جوان بیٹیوں کو ایسے نہیں جھڑکتے، ابو نے فوراً ٹوک دیا۔ شکر کرو ہمارے بچے بڑے سمجھدار ہیں، بڑے اگر غلط فیصلہ کر رہے ہوں اور بچے مشورہ دے تو ان کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں۔ مریم نے ایک دم گردن اکڑائی۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ ابو جی نے بڑے پرسکون انداز میں پوچھا۔ امی جی نے ایک گہرا سانس لیا اور دل میں تکلیف دیتا راز اگل ڈالا۔ ابو جی سکون سے سنتے رہے اور مریم خاموش رہی۔ تو یہ بات تھی۔ ساری بات سن کر وہ بولے، ہاں، اب نصرت کو جب اس کی بھانجی کی اصلیت واضح ہوئی ہے تو اسے میری فوزیہ نظر آ گئی۔ میں جذباتی ہو کر ہاں کہہ بھی دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ فوزیہ کو دل سے مان کر وہی اہمیت دے گی جو بہو کی حیثیت سے وہ حق رکھتی ہے۔ گلے میں پڑا ڈھول تو ہر کوئی بجاتا ہے، اگر وہ دل سے راضی ہوتی تو میرے انکار پر اٹھ کر کیوں چل دیتی، بار بار آتی، بات کرتی۔ میں ماں ہوں اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اپنے سسرال میں خوش اور عزت کی زندگی گزارے۔ امی جی نے دل کی بات کہی۔ دیکھو نبیلہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں قدورت پیدا کرتی ہیں۔ خاور بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ صبا اور مریم میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، اور سب سے بڑھ کر ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ فوزیہ گھر بنانے کا فن جانتی ہے۔ رہ گئی نصرت بہن، تو جب دونوں کو اکٹھے رہنے کا موقع ملے گا تو سب اعتراض ہوا ہو جائیں گے۔ اور نصرت کی وہ لمبے چوڑے جہیز، مال اسباب کی خواہش۔ خاور اور اس کے باپ نے کہہ دیا کہ انہیں جہیز کا لالچ نہیں ہے، وہ بغیر جہیز کے فوزیہ کو بہانا چاہتے ہیں، مگر ہم بھی بیٹی والے ہیں، کچھ دے دلا کر ہی رخصت کریں گے۔ میرا خیال ہے اپنی بھانجی کی طرف سے انکار پر نصرت بہن کی سوچ کسی حد تک بدل گئی ہے۔ رہ گئی فطرت بدلنے کی بات، تو وہ تو نہیں بدل سکتے۔ اب ایک بندے کی وجہ سے تم اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے دو گی؟ ابو جی اب کے سوالیہ نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہے تھے، اور ابو جی کوئی جواب نہ پا کر بے بسی سے امی جی کو جواب نہ پا کر بے بسی سے مسکرا دی تھی۔ اندلیب بھابھی پاکستان آ گئی تھی۔ فوزیہ اور خاور کی بات طے ہو چکی تھی۔ صبا اور مریم کی وہی حرکتیں تھیں۔ نصرت بیگم دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہ رہی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، بازاروں کے چکر اور اوپر سے روزے کی حالت سے ایسے میں ردا، عمر اور سکندر بھی چکر لگا لیتے۔ تایا ابو نے لگے ہاتھوں آمنہ اور مریم کا بھی رشتہ مانگ لیا تھا۔ امی کے دل میں ایک پھانس اٹکی ہوئی تھی کہ تایا ابو نے فوزیہ کو چھوڑ کر مریم کا نام لیا۔ اگر وہ ان کے حقیقی خیر خواہ ہوتے تو فوزیہ کے سلسلے میں انہیں باہر کیوں چکر لگانے پڑتے؟ اپنے گھر میں ہی بات طے ہو جاتی اور مریم کا بھی کہیں ہو جاتا۔ اس وقت بھی تایا ابو، تائی امی اور دادی سمیت آئے بیٹھے تھے، وہ جو ہر وقت ادھر ادھر کی سن گن لیتی رہتی تھی۔ اب صبا، ردا، آمنہ اور فوزیہ کے نرغے میں گھری کافی حواس باختہ سی ہو رہی تھی۔ اوپر سے خاور بھائی، وقار، سکندر کے علاوہ عمر کی موجودگی۔ تمہارا بھائی کیوں آیا ہے؟ وہ ردا کے کان میں منمنائی۔ یہ سب لوگ اس وقت مریم کے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ لڑکے خاور کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آئے تھے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا بھائی، صرف ایک بھائی نہیں، دونوں یہاں موجود ہیں، اور معاملہ صرف ایک کا طے نہیں ہو رہا، دونوں کا زیر غور ہے۔ زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں، میری امی حامی بھرنے والی نہیں۔ خاور بھائی کی کسی بات پر ہنستا عمر، اسے جی بھر کر زہر لگا۔ کوئی بات نہیں، میرے بھائی میں لڑکی بھگانے کے گٹس موجود ہیں۔ ردا کون سا کسی سے کم تھی، اور اگر بات ہو اس کے چہیتے بھائی کی تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں۔ ارے کوئی نیچے تو جائے، خیر خبر لائے، آمنہ نے دہائی دی۔ تمہیں بڑی جلدی ہے،
सिकंदर ने टुकड़ा लगाया। ज़ाहिर है तुम जैसे इंसान के साथ मुस्तकबिल बर्बाद हो जाने का ख़तरा लाहक है मौसूफ़ा को, फौजिया ने हंसकर कहा। सिकंदर ने आंखें दिखाई। ये मुझ जैसे से क्या मुराद है आपकी? वहीं जो समझ लो, सबा खिलखिलाई। मैं पता करती हूँ, सबा कहकर नीचे भाग गई थी। नीचे अम्मी के कमरे में महफिल जमी हुई थी और नक्शा चेंज था। सबा को शदीद झटका लगा। नबीला बेगम के साथ एक और नया चेहरा, बल्कि चंद नए चेहरे वहाँ मौजूद थे। देखे मैं बार बार सवाली बनकर आ रही हूँ, मुझे नाउम्मीद मत करें। आपके घराने में रिश्ता जोड़ना मेरी खुशकिस्मती होगी। आपकी माशाल्लाह दोनों बेटियां दिल को भाई। छोटी का इसलिए कहा कि मेरा बेटा बहुत शरारती मिजाज और हंसमुख तबीयत वाला है, मगर अब आप बता रही हैं कि आपने बड़ी की भी बात तय कर दी और छोटी बच्ची है अब। सबा हैरत से खड़ी थी। न जाने ये क्या माजरा था, कहीं ये बैंक मैनेजर की वालदा तो नहीं। उसने खिड़की में मज़ीद सर घुसाया। आपका घराना मुझे खुद बड़ा पसंद आया था, मगर बच्चों की किस्मत। हमारी तो शुरू से ही मर्जी थी, बस फौजिया की बात तय हो जाने का इंतज़ार था। हम आज अपने दोनों बच्चों का रिश्ता मांगने आई हैं, ये ताई बेगम कह रही थी। सबा ने सर थाम लिया। यानी यहाँ एक न शुद्ध दो शुद्ध वाली कैफियत थी। प्लीज़ मुझे इनकार मत करें, बैंक मैनेजर की वालदा कह रही थी। हम ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। ये दादी जान का बेटा था। इस सफ़ेद झूठ पर सबा को लगा उसका सर घूम गया है। हर्ष तो कोई नहीं, आमना की भाभी रिश्ता मांग रही हैं, इसको उधर कर देते हैं और मरियम की उधर। ये नबीला खातून की आवाज़ थी और सबा को लगा कि उसका हार्ट अटैक होने वाला है। क्या कह रही हो? दादी जान फ़ौरन बोली। मरियम। सबा बाहर भागी थी और अंधाधुंध भागी थी और ये देखे बगैर कि दरवाज़ा खोलकर एक लड़का और लड़की अंदर दाखिल हुए थे और उसका वजूद सूट बूट वजूद के साथ जा टकराया। अल्लाह! उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी और धड़ाम से चीखने फर्श पर गिरी थी। अरे आप तो ठीक है। वो लड़का और लड़की परेशान होकर उसकी तरफ बढ़े थे, बल्कि अंदर मौजूद मीटिंग में मसरूफ़ हजरात भी बाहर लपके थे और वहाँ सबा को गिरे देखकर सभी चौंके थे। और सबा ने चकराते सर को दोनों हाथों से थाम लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूँगी, मगर उस सूदखोर की डोली में नहीं बैठूंगी। मरियम के डायलॉग नुक्ता अरूज पर थे, मगर किसी पर असर नहीं हो रहा था। भूख हड़ताल, एहतजाज, इनकार सब कर देखा था, मगर अम्मी का फैसला पत्थर पर लकीर था। गोया किस्सा मुख्तसर ये था कि उस दिन अचानक उस बैंक मैनेजर की वालदा मोहतरमा तशरीफ़ ले आई थी। नबीला खातून को फौजिया वाले किस्से से हटकर मरियम के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगा था, चूँकि आमना और सिकंदर के लिए राज़ी थी और खावर के लिए भी मान गई थी। तो जहाँ इतने लोग एक तरफ थे, वो तन्हा इस रिश्ते पर राज़ी थी। और फिर उस दिन नानी, ताई और बाकी सब लोग बड़े गमज़दा रुखसत हुए थे। वहीं बैंक मैनेजर की वालदा साहिबा बड़ी खुश रुखसत हुई थी और अम्मी जी बहुत मुतमईन थी। अम्मी जी क्या, बाकी सब भी बहुत मुतमईन थे। बल्कि उसी शाम ताया के घर से मिठाई आई थी, पूरे मोहल्ले में बांटी गई थी और रमज़ान में ही अफ्तार के बाद एक दिन मंगनी का तय था। मरियम की रमज़ान में रोज़े की हालत में भूख हड़ताल किसी काम ना आई थी। आजकल वो खामोश थी, पर किसी को परवाह ही नहीं थी। ऊपर से रिदा और उमर की कॉल्स, ताने, जज्बाती डायलॉग्स। 2 दिन तो वो खामोश रही, मगर जो मंगनी के दिन करीब आ रहे थे उसको रोना आ रहा था। ऊपर से सबा की दिल जलाने वाली बातें और उमर भाई का दिल दुखाव। उन्होंने दिल से बद्दुआ दी होगी, अब भुगतो। हाँ, सारी बद्दुआएं मुझे ही देनी थी मौसूफ़ ने, और हर बार मैं ही भुगतूँ। मैंने कौन सा गलत किया था कि भी हौसला अफजाई नहीं, अपनी ज़ात से मतलब रखा और उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम। मोहब्बत करने लगी हो उनसे? वो ये सवाल पूछकर और जिद करती। मर भी जाऊं तो कभी उनका नाम नहीं लूँगी, मगर उस सूदखोर से भी शादी नहीं करूँगी, बेशक जहर खाना पड़े। फौजिया दहलकर उसे बाजुओं में लेकर बहलाती, जबकि अंदलीब भाभी मुस्कुरा दी। उस वक्त भी वो सबकी छेड़छाड़ से आजिज़ होकर ऊपर गई थी। न जाने क्यों दिल बार बार भर आता था। अफ्तारी में अभी 1 घंटा बाकी था। नीचे सभी तैयारियों में लगे हुए थे। वो खामोशी से ज़मीन पर टिक गई। गर्म ज़मीन थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। उमर ने घर में कदम रखा तो आमना और अंदलीब किचन में थी, जबकि फौजिया मशीन पर कुछ सिलाई कर रही थी। सलाम दुआ के बाद उमर ने इधर उधर झांका। चच्ची कहाँ है? वो किचन की ही तरफ आ गया था। सबा के यहाँ गई है, नुसरत चच्ची ने बुलवाया था। चचा काम पर और वकार एकेडमी आने वाले हैं। ये लोग भी, तुम बैठो, अंदलीब ने भाभी को जवाब देकर कहा और साथ स्टूल भी खिसकाया। और वो बागर बिल्ली नज़र नहीं आ रही? आमना हंसती। तौबा करे, बहुत मूड ख़राब है आजकल उसका। इस वक्त भी हमसे लड़कर छत पर गई है। अंदलीब ने भी हंसकर कहा। इसका मतलब है मिजाज ख़राब है? जी हाँ, अगर आप सामने गए तो फिर गोला बारी की भी तवक्को रखें। आमना ने डराना चाहा, मगर वो सुनी अनसुनी करता तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया। वो बरामदे में ज़मीन पर घुटनों पर बाजू लपेटे
سر گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم کچھ پل سرکنے کے بعد اس نے پکارا تو اس نے سرت سے سر اٹھایا، بھیگی پلکیں اور سرخ ناک، شاید وہ روئی تھی۔ عمر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ آپ کو اپنے گھر میں چین نہیں پڑتا؟ جواب حسب توقع تھا۔ عمر کا خوش فہم دل ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بھیگی پلکیں بے دردی سے دوپٹے سے رگڑتے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کے دل میں کیا تھا۔ کاش وہ اس کے دل کا حال جانتا تو وہ سب کے سامنے ڈٹ جاتا، محض اپنی خواہش کے بل بوتے پر۔ وہ یک طرفہ کارروائی کرتا بھی تو کیسے؟ رو کیوں رہی تھی؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ ہنسنے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں بنتی۔ خیر یہ تو مت کہو، بینک مینیجر سے منگنی کرنے جا رہی ہوں، ہنسنے اور خوش ہونے کے لیے، یہ تو بہت معقول وجہ ہے۔ سنا ہے خاصی اسٹرانگ فیملی ہے۔ مریم کا جی چاہا کہ کوئی چیز اس کے سر پر دے مارے۔ اس وقت عمر اسے اتنا ہی زہر لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، وہ پھنکاری تھی۔ جواباً وہ ہنس دیا، پھر تھوڑا سا جھک کر مسکرا کر کہنے لگا، وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ میں تو مبارکباد دینے آیا تھا، پھر سوچا دیکھتا چلوں کہ مستقبل قریب میں سود خور وہی بینک مینیجر کی بیگم بننے جا رہی ہو، کوئی فرق شرق ہی پڑ گیا ہوگا۔ مریم نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر آپ کی بکواس بند ہو گئی ہے تو اب جا سکتے ہیں۔ وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی، آنکھیں ایک دم بھر آئی۔ ناحق وہ رو رہی تھی۔ اس شخص کو تو کوئی خاصا فرق ہی نہیں پڑا تھا، پہلے ہی کی طرح مطمئن اور پرسکون انداز تھا۔ اس کا دل جل کر خاک ہونے لگا۔ یہ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، فلرٹی، دھوکے باز۔ اس کا دل بھی بھر آیا۔ عمر اسے چند پل دیکھتا رہا۔ وائٹ پاجامے، پاؤں کو چھوتی بلیک قمیض اور سر پر جمع دوپٹہ جو بہت سلیقے سے گردن، کندھوں اور سینے کو ڈھانپے نیچے تک آ رہا تھا۔ یہ لڑکی زبان کی جتنی بھی کڑوی تھی مگر جانتا تھا دل کی اتنی ہی اچھی اور کردار کی مضبوط ہے۔ وہ بارہا اس کی طرف آیا تھا، بڑے واضح الفاظ میں دل کا راز آشکار کیا تھا، مگر نہ جانے کیا چیز تھی جو یہ لڑکی ابھی تک چٹان کی طرح اپنی جگہ جامد تھی، ورنہ وہ اس قابل تو تھا کہ کوئی بھی لڑکی رد کرنے سے پہلے سوچے گی تو ضرور۔ سیانے کہتے ہیں کہ وقت پر دل کی بات کہہ دینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، صلح کا پرچم لہرا دو، ہم محاذ جیتنے کو تیار ہے جناب، اگر تم ہاں کر دو تو۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور مسکرا کر کہا۔ مریم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کو شاید میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، وہ جو مرضی کرے، میں کیوں انکار کروں؟ تو رو کر اس طرح ماتم کیوں کر رہی ہو؟ عمر نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی تھی۔ کم از کم آپ کے لیے تو نہیں رو رہی، اس خوش فہمی سے نکل آئیے آپ۔ خاصا چٹخ کر جتانا چاہا تھا۔ عمر ہنس دیا۔ تو پھر وہ کون ذات شریف ہے جس کے لیے بھرپور احتجاج کیا گیا ہے؟ مریم کو لگا اس کی پیشانی جل اٹھی تھی احساس توہین سے۔ آپ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں؟ نہیں، ویسے ہی احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وجہ بھی نہیں تو پھر یہ رونا دھونا بھی کیوں؟ عمر کا انداز سنجیدہ تھا۔ اس نے بہت غصے سے اسے دیکھا۔ کم از کم آپ کے لیے نہیں رو رہی، اور خبردار آئندہ میرے سامنے آ کر ان الفاظ میں مجھ سے باز پرس کی تو میں بہت لحاظ کر چکی آپ کا۔ اب کہ مجھ سے کچھ کہا تو سیدھا ابو جی کے پاس جا کر بات کروں گی۔ اس نے ہمیشہ والی دھمکی دہرائی۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ وہ عمر کی اس گنگناہٹ پر پاؤں پٹکتے وہاں سے پلٹی اور عمر پر ایک کھا جانے والی غسیلی نظرگاہ ڈالتے تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ عمر چند ثانیے تک بڑی سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ رکھ کے کچھ سوچتا رہا۔ وہ جو ہر چیز سے حد درجہ بیزار تھی خاموش ہو گئی۔ گھر میں ایک نہیں کل 3 منگنیاں تھیں، فوزیہ کی خاور کے ساتھ، آمنہ کی سکندر کے ساتھ اور اس کی اس بینک مینیجر صوبان احمد کے ساتھ۔ اور حیرت کی بات یہ تھی منگنی کی تمام تیاریاں صوبان احمد کی والدہ ہر روز آ کر صبح اور اس کی والدہ کو ساتھ لے جا کر رہی تھی، اور ہر روز شاپنگ سے واپسی پر آ کر صبح خریداری کی تفصیل بتاتے مریم کا دل جلاتی رہتی تھی۔ ابو جی، تایا ابو، خاور بھائی کے والد اور صوبان، سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ منگنی کا فنکشن ایک ہی جگہ اور ایک ہی دن پایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آخری عشرہ چل رہا تھا، 23ویں روزے کی افطاری کے بعد دن طے ہوا تھا۔ دونوں طرف کے فنکشنز ایک ہی دن تھے۔ گھر کے ساتھ کا خالی پلاٹ خاصا وسیع اور صاف ستھرا تھا۔ خاور بھائی کے ابو نے کئی سال پہلے خریدا تھا، اب وہ لاکھوں مالیت کا تھا۔ کھانے پینے کا خرچہ مل کر کرنا تھا، جبکہ باقی کی تیاری خاور بھائی کے والد صاحب نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ صبح سے گھر میں خاصی افراتفری تھی۔ کچھ روزے کی حالت میں یہ بھاگ دوڑ مریم
خاموشی سے سب کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ انلیب بھائی نے بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا، وہ بہت اچھی بیوٹیشین تھی۔ فوزیہ اور آمنہ کو تیار کرنے کے بعد جب صبا کو انہوں نے کرسی پر بٹھایا تو مریم چونکی۔ صبا کا لباس، اس انداز، چہرے کی خصوصی تیاری، کچھ نیا پن تھا۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ باجی باہر امی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور انلیب اندر ان کے ساتھ مصروف تھی۔ فوزیہ اور آمنہ پیاری لگ رہی تھی۔ رات ہی نصرت آنٹی، تائی بیگم اور صفوان کی والدہ تھی۔ دلہنوں کے خصوصی لباس لے کر وہ صرف سلام دعا کر کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے آنے والا لباس تک دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے کیوں تیار کر رہی ہیں؟ اس کو کس پاگل کے لیے باندھنا ہے؟ بالوں کو سلجھاتے اس نے غصے سے کہا۔ آج کل جس طرح اپنے بھائی کا کام سیدھا ہو جانے کے بعد صبا نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر رکھی تھی، اسے اس بات کا بھی بہت دکھ تھا۔ صبا کے چہرے پر بیس بناتے بھابھی ہنس دی اور صبا بھی آنکھیں بند کیے مبہم سا مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے کوئی بینک مینیجر اسے بھی مل ہی جائے۔ بھابھی کا انداز وہ مانی تھا۔ ہاں، مفت جو بٹ رہے ہیں۔ برش ٹیبل پر پھینک کر وہ الماری میں سر دے کر کھڑی ہو گئی۔ آمنہ اور فوزیہ بے ساختہ ہنستی۔ صبا کے تیار ہونے کے بعد اس کی باری تھی۔ انلیب کے دیے ہوئے لباس کو لے کر وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ صبا بھی تیار ہو کر آمنہ اور فوزیہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اس کی یوں سج دھج خصوصاً دلہنوں والا روپ دیکھ کر مریم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ان تینوں بہنوں کی تیاری تو موقع محل کے مطابق تھی، مگر صبا کا اس قدر اہتمام اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انلیب اسے تیار کرنے لگی تو اس کی نظریں صبا پر ٹھہر گئی۔ تم اس قدر کیوں تیار ہوئی ہو؟ اور تمہیں یہ کپڑے آج ہی پہننے تھے کیا؟ اس کے سوال پر صبا ہنستی۔ کیا پتہ تم لوگوں کے ساتھ میری بھی کہیں بات بن جائے۔ اب کہ مریم واقعی چونکی۔ صبا کے لہجے میں واقعی کچھ تھا۔ مطلب؟ اس نے بھابھی اور اپنی بہنوں کو دیکھا۔ آج کے فنکشن میں صبا کی بھی منگنی ہے، بھابھی نے ہنس کر بتایا، بلکہ انکشاف کیا۔ کیا؟ مگر کس سے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ سرپرائز ہے، خصوصاً تمہارے لیے، کچھ دیر اور انتظار کر لو۔ وہ سب کی ہنسی اور بھابھی کے الفاظ پر دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی نے اسے تیار کر کے جیولری پہنائی، آخر میں دوپٹہ سیٹ کر کے بغور اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بھابھی نے اس کی پیشانی چوم لی، تبھی ان کا موبائل بجنے لگا۔ ایک تو اس لڑکے کو بھی چین نہیں۔ موبائل دیکھتے ہی بھابھی ہنسی۔ کون عمر بھائی ہیں؟ وہ صبا کے الفاظ پر سر جھکا گئی۔ ہاں، عمر ہے۔ بھابھی کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ ایک دو باتوں کے بعد بھابھی نے موبائل مریم کی طرف بڑھایا۔ عمر تم سے بات کرنا چاہتا ہے؟ مجھ سے؟ اس وقت عمر کی کال آنے پر وہ خاصی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ صبا نے معنی خیز نظروں سے گھورا، جبکہ فوزیہ اور آمنہ مسکرا دی تھی۔ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے؟ بھابھی اسے موبائل تھما کر بکھرا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ ابھی تو انہوں نے خود بھی تیار ہونا تھا۔ ہیلو، صبا اور بہنوں کو نظر انداز کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مبارک ہو، سنا ہے سارے اعتراضات بھلائے بڑی نیک بی بی، بلکہ خاموش بی بی بن گئی ہو۔ عام حالت میں تو محترمہ کے یوں بھی مزاج نہیں ملتے، مگر آج تمہارا خصوصی دن ہے، یقیناً بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ وہ آج بھی دل جلانے سے باز نہیں آیا تھا اور مریم کا دل واقعی جل کر خاک ہو گیا۔ شٹ اپ، آواز آہستہ ہی رکھی تھی، کمرے میں وہ تنہا نہیں تھی۔ شاباش، تمہارا یہی انداز تو سننا چاہ رہا تھا۔ اب جناب کی پل پل کی رپورٹ مل تو رہی تھی، مجھے امید تھی منگنی کا جوڑا پہننے خوب واویلا مچاؤ گی، مگر اس قدر شرافت ہضم نہیں ہو رہی۔ میں نے سوچا طبیعت ٹھیک ہو، مزاج دشمناں بہتر ہو، بس تمہارا حال چال پوچھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے۔ وہ اب اپنے لہجے پر واقعی قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ دوسری طرف وہ کھل کر ہنسا۔ بکواس نہیں، بلکہ نیک فرمودات کہو۔ ویسے میں منگنی میں آ تو رہا ہوں، باقی باتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ بہت سے حساب باقی ہیں جو بے باک کرنے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سود خوری، سوری میرا مطلب ہے کہ بینک مینیجر کے نام کی انگوٹھی پہن کر کیسی لگتی ہو تم۔ عمر کے الفاظ ایسے تھے کہ اس کا دل ایک دم بھر آیا۔ غصے سے موبائل آف کر کے بستر پر پھینک کر خود دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک دم رو دی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا کہہ دیا عمر نے؟ بھابھی اور باقی تینوں فوراً پریشان ہو کر اس کی طرف لپکی تھی۔ افطاری اور کھانے کے بعد رسم کا شور اٹھا تھا۔ اچھے خاصے مہمان تھے۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ گھبرانے والی مریم اس وقت اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہوئے تھی۔ باہر مخصوص پلاٹ میں بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ لائٹنگ، کھانے کا بھرپور انتظام کے علاوہ اسٹیج بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بڑوں کے کہنے پر رمشا اور انلیب ان سجی سوری دلہنوں کو لے کر اسٹیج پر چلی آئی تھی۔ کمبائن فنکشن تھا، ویسے یہ خاندان کا یادگار فنکشن تھا جس میں بڑے بڑے خیالات بدلتے لڑکا لڑکی کی ایک ہی جگہ منگنی کر رہے تھے۔ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، انلیب نے جب لاکر
لا کر اسے بٹھایا تو اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اندلیب نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ جوس منگوا دوں؟ افطاری کے بعد تو تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، کمزوری ہو رہی ہوگی۔ اس کے سرد ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ مریم کی آنکھوں کی نمی گہری ہوئی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بس جلدی سے کمرے میں لے جائیے۔ اندلیب نے گھبرا کر دیکھا تو اپنی ماؤں کے پہلو میں چاروں دلہا سٹیج پر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، رسم ہوتے ہی میں لے جاتی ہوں۔ اندلیب تسلی دے کر نیچے اتر گئی تھی۔ مریم نے سر مزید جھکا لیا، آنکھوں میں آئی نمی سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے خاور نے فوزیہ کو انگوٹھی پہنائی تھی، پھر سکندر نے آمنہ کو۔ اب اس کی باری تھی۔ اس کے سرد ہاتھ مزید سرد ہوئے۔ مریم ہاتھ آگے کرو۔ سبحان انگوٹھی تھامے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے بیٹھا تھا، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی ہلچل نہ ہوئی۔ تو کہیں سے آواز آئی تھی، مگر اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہاتھ میں پکڑے کلچ پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ دلہن شرما رہی ہے، کہیں سے شوخ آواز گونجی اور پھر کہہ کے اس کا وجود مزید سرد ہوا۔ محترمہ ہاتھ آگے کر دے، انگوٹھی پہنانی ہے اب کے بعد، ابھی کسی اور کی بھی باری ہے۔ شوخ آواز پر وہ چونکی، مگر یہیں کی آواز کہیں اور سے آئی ہے۔ یقیناً وہ ارد گرد ہی تھا۔ اب اس نے لب بھینچ لیے اور سر مزید جھکا لیا۔ اب صرف سجدہ کرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ دلہن سجدے میں چلی گئی ہے۔ پھر وہی شوخ آواز۔ ہو سکتا ہے دلہن کو دلہا پسند نہ آیا ہو۔ یہ سکندر کی شوخ آواز تھی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ہو سکتا ہے بینک مینیجر کا ڈر سر پر سوار ہو۔ محترمہ ہاتھ دیں، انگوٹھی پہنانی، ورنہ ہمارے بڑے ابھی پہنچ جائیں گے کہ میں خواہ مخواہ لیٹ کروا رہا ہوں۔ اب کے وہ الفاظ، لہجے اور آواز پر چونکی تھی۔ یہ تو عمر کی آواز تھی اور کہیں دور سے نہیں، بلکہ اس کے انتہائی قریب سے ابھری تھی۔ اس نے یکدم سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی عمر تھا۔ اپنی مسکراتی آنکھوں میں ڈھیر ساری چمک لیے وہ انگوٹھی تھامے منتظر تھا۔ تم؟ جھلملاتی آنکھوں سے وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی تھی کہ یہ کیا قصہ ہے۔ عمر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جی جناب، میں عمر بذات خود بنفس نفیس آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کیا اب انگوٹھی پہنا سکتا ہوں؟ خاصا شریر مسکراتا لہجہ تھا۔ مریم کو لگا اس کے حواس ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ مریم جلدی کرو، ہاتھ دو۔ رمشا نے عقب سے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بھائی کے آگے کر دیا تھا۔ وہ بت بنی ساکت سی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ مبارک سلامت کی آواز بلند ہوئی تو مریم کو لگا کہ بس وہ کسی بھی لمحے گرنے والی ہے۔ اس نے اپنا چکراتا سر تھام لیا۔ امی؟ آنکھوں کی تاریکی گہری ہوئی تو اس کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا وہ بے دم سی ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو آرام دہ بستر پر لیٹے پایا۔ ارد گرد سبھی چہرے تھے متفکر، پریشان۔ وہ خالی الذہنی سے سبھی کو دیکھے گئی۔ آمنہ، فوزیہ سادہ لباس میں ملبوس تھی۔ خاور بھائی، عمر، سکندر، وقار، اندلیب، بھابھی، رمشا اور بھی چند چہرے تھے۔ امی ابو، تائی بیگم اور تایا ابو کے علاوہ خاور بھائی کے والدین تھے۔ اس کی نگاہیں سبحان کے چہرے پر پڑی تو وہ چونکی۔ ذہن نے ایک دم کام کرنا شروع کر دیا۔ مریم کیسی طبیعت ہے اب؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر امی جی نے فوراً پوچھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اتنا تیز بخار ہے، اوپر سے مسلسل بے ہوشی، پورے 3 گھنٹے بے ہوش رہی ہو تم۔ فوزیہ بھی قریب آ گئی تھی تو رونے لگی۔ رونا نہیں، اب بالکل ٹھیک ہو تم؟ یہ تائی بیگم کی شفیق آواز تھی۔ امی نے اس کے آنسو صاف کیے مگر رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسکارا اور لائنر بہہ نکلا تھا۔ فوزیہ نے ٹیشو سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جی ہلکا ہوا تو بغیر کسی کی طرف دیکھے اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ شکر ہے اللہ کا، ہوش آ گیا، اب یہ ٹھیک ہے۔ تم لوگ بھی اب ادھر سے ہٹو، باہر کہیں کام ہے۔ وہ دیکھو مہمان تو رخصت ہو ہی گئے ہیں، ہوٹل سروس والے بیٹھے ہیں، ان کو بھی فارغ کرنا ہے۔ ابو جی تایا ابو کا ہاتھ تھام کر چل دیے تو باقی لوگ بھی مطمئن ہو کر باہر نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ ینگ جنریشن ابھی بھی ادھر موجود تھی۔ مریم، یہ صبا کی آواز تھی، ساتھ ہی اس نے اس کا بازو بھی آنکھوں سے ہٹا دیا۔ آئی ایم سوری یار، یہ سب ڈرامہ تھا، محض تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ دیکھو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، یہ عمر بھائی کا ڈرامہ ہے، ان سے پوچھو، صبا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے سب کو دیکھا اور پھر عمر کو، اس کے ساتھ کھڑے سبحان کو۔ عمر اس کے دیکھنے پر مسکرا کر آگے بڑھا۔ ناراض ہو؟ اس نے لب بھینچ کر آنکھیں میچ لی۔ وہ اس شخص سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کس قدر اذیت میں رہی تھی، کاش کوئی اندازہ لگا سکتا، اور خصوصاً یہ صبا اور عمر تو ہر وقت اسے اذیت دیتے، تانے بازی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ مریم، یہ خاور بھائی کی پرشفقت آواز تھی۔ گڑیا آنکھیں کھولو پلیز۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آئی ایم سوری یار، ڈرامہ سارا یہ ہے کہ تم نے جس طرح پرخلوص ہو کر میرے اور فوزیہ والے معاملے میں صبا کی مدد کی تھی، اس نے تمہاری امی کے انکار کے بعد مجھے فون پر سب بتا دیا اور پھر میں گھر چلا آیا۔
ادھر امی مانی تو ادھر تمہاری والدہ صاحبہ ہماری اور فوزیہ کی بات طے ہوئی تو صبا نے بتایا کہ عمر کا پرپوزل تمہارے لیے آیا ہے، مگر تم انکاری ہو۔ وجہ کوئی خاص نہ تھی، مگر جس طرح سبحان کی امی تمہارے لیے چکر لگا رہی تھی، عین ممکن تھا کہ چچی جان سبحان کے لیے ہاں کر دیتی۔ مگر اسی دن جب عمر کی امی اور دادی آئے ہوئے تھے تو تمہیں یاد ہوگا کہ اسی دن سبحان کی والدہ بھی آ گئی تھی۔ خاور بھائی بتاتے بتاتے رکے تو وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی تک منگنی والے لباس میں ملبوس تھی، میک اپ بہہ چکا تھا، مگر میٹھے میٹھے نشان تھے، اور آنٹی سے رشتہ مانگ رہی تھی۔ تائی بیگم اپنا حق جتا رہی تھی اور چچی جان انا کی وجہ سے انکاری تھی۔ اب صبا بول رہی تھی۔ انہوں نے تائی بیگم کے حق جتانے پر خاصے غصے سے کہا، ہم فوزیہ کے لیے اتنا عرصہ پریشان رہے، آپ کے سامنے ہی تھا، آپ نے تب بھی مریم کا ہی نام لیا۔ جب فوزیہ کا کر دیا ہے تو آپ کو بھی ہمارے گھر چکر لگانا یاد آ گیا ہے۔ اب میری مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کہاں بیاتی ہوں۔ چچی خاصے غصے سے کہہ رہی تھی اور تبھی تائی بیگم نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میرے لیے تینوں لڑکیاں ایک جیسی ہیں۔ ہم بار بار مریم کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا عمر اسے چاہتا ہے، وہ مریم کو پسند کرتا ہے، اور اس کی خواہش پر بار بار مریم کا نام لیا۔ تمہیں پہلے کبھی اس لیے نہ کہا کہ لڑکیوں کی ماں ہو، کہیں کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھو۔ صبا کہہ کر خاموش ہوئی۔ چچی کی کنڈیشن خاصی پریشان کن تھی۔ یہ انکشاف سن کر عمر اور مریم وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ میٹنگ روم میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ نتیجہ نہ جانے کیا نکلنے والا تھا اور میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگی کہ تم سب لوگوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرتی ہو۔ صبا چپ ہو گئی تو سبحان مسکرا کر آگے بولا۔ تبھی انٹری ہوئی ہماری یعنی بینک مینیجر صاحب کی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مریم نے محض اس شخص کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اب روبرو پہلی ملاقات تھی۔ اور صبا جس طرح کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح بھاگتی ہم سے ٹکرائے، ہم تو وہیں گمسم ہو گئے۔ ہماری والدوں کو کون سی لڑکی پسند ہے ہم بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ ہم یہاں کیوں بلوائے گئے۔ بس اپنی بہن صاحبہ کو دل کی بات بتائی، اور اسی شام امی اور باقی گھر والوں کے ہمراہ ہم خاور کے گھر پر موجود تھے۔ کیا وہ اب تک بالکل خاموش تھی، اب حقیقتاً چونکی۔ صبا سبحان کی امی کو بھی بہت پسند آئی اور یوں آنن فانن رشتہ طے پا گیا۔ یہ فوزیہ تھی۔ مریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور اسی شام امی جی نے ہتھیار ڈال دیے، سکندر اور آمنہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اور عمر کے پرپوزل کو بھی قبول کر لیا۔ فوزیہ مزید مسکرا کر انکشاف کر رہی تھی۔ تبھی عمر بھائی نے ہم سب کو اپنا پروگرام بتایا۔ پہلے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ مانا، اگر بڑوں تک بات پہنچ جاتی تو خاصی کھنچائی ہو جانی تھی، مگر عمر کے بار بار اصرار پر ہم لوگ راضی ہو گئے۔ صبا ہنس کر کہہ رہی تھی، عمر بھائی تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے نا؟ آمنہ بھی ہنس کر بولی، اور ساتھ یہ بھی چیک کرنا چاہتا تھا کہ عمر بھائی کی طرف سے برتی جانے والی بے پرواہی اور نو کیئر والا انداز محض اوپر سے ہے یا حقیقتاً تمہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہ سکندر تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے عمر کو دیکھا، جو اس سارے وقت میں سینے پر ہاتھ باندھے سب کو بولتے دیکھ کر محض مسکرا رہا تھا، اور نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلا۔ اب کوئن میرے کورٹ میں تھی، وہ پہلی بار بولا تھا۔ مریم نے ایک دم غصے سے ہاتھوں میں پڑا گجرا نوچ کر اسے دے مارا تھا، جسے اس نے کیچ تو کر لیا تھا، مگر باقی سبھی ہنس دیے تھے۔ تم سب لوگ انتہائی جھوٹے، ڈرامہ باز اور فسادی ہو۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ واقعی سب نے کس طرح ملی بھگت کر کے اسے ہینڈل کیا تھا۔ اس کے احتجاج، بھوک ہڑتال، غم و غصے کی ہوا بھی امی یا ابو کو لگنے نہ دی تھی۔ اس نے جب بھی امی سے انکار کرنا چاہا تو یہ سب اسے آ پکڑتی تھی، اور امی ابو تو اب بھی بے خبر تھے کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے۔ ادیب نے یہی کہہ کر سب کو ہینڈل کیا تھا کہ منگنی کی تیاریوں کی بھاگ دوڑ میں اور روزے کی حالت میں کمزوری ہو گئی ہے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور امی نے بھی فوراً یقین کر لیا تھا کہ بہرحال 2 دن سے ہلکی سی حرارت اسے پہلے بھی محسوس ہو رہی تھی، صبح بھی بخار تھا۔ دیکھو، تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہاری محض جھوٹی انا کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ میرے بھائی سے بڑھ کر تمہیں کوئی نہیں چاہنے والا، اور یہ سبحان بھائی تو پہلے ہی صبا کی پہلی نگاہ بلکہ ٹکر کا شکار ہو چکے ہیں۔ تمہاری بے ہوشی کے دوران محترمہ کو انگوٹھی پہنا کر بات پکی کر چکے ہیں، بے شک دیکھ لو۔ ریدا نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ بے دم سی ہو کر بستر پر سیدھی ہو گئی۔ اس کے دل و دماغ ایک دم خاصے پرسکون اور مطمئن ہو گئے تھے۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اس کے گزشتہ دنوں کی حالت مرچ مسالہ لگا کر بیان کر رہے تھے، کہکے تھے، شوخیاں تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے عمر کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، گہری روشن مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر۔ اس کے دیکھنے پر وکٹری کا نشان بنایا تو گھبرا کر اس نے خاور بھائی کی طرف چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس کا اور صبا کا کارنامہ حاضرین محفل کو سنا رہے تھے، اور عمر مزے سے گنگنا رہا تھا، زندگی کی حسین رہ گزر ڈھونڈتی ہے کوئی ہم سفر، جس کو پانے کی ہے آرزو، آ ملے گا کسی موڑ پر، زندگی کی حسین رہ گزر۔ مریم کو اپنا چہرہ بلش ہوتا محسوس ہوا۔ عمر کا دھیما سلجھا لہجہ بڑا دل نشین تھا۔
ہم سفر کا اگر ساتھ ہو راہ آسان ہو جائے گی، دل مل کے دھڑکیں گے جس گھڑی، جگمگانے لگے گی ڈگر، زندگی کی ہنسی رہ گزر، ڈھونڈتی ہے کوئی ہم سفر جس کو پانے کی ہے آرزو، آ ملے گا کسی موڑ پر۔ مریم نے مسکراتے ہوئے تکیے سے سر ٹکا کر پوری توجہ خاور بھائی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ اور یہ تھا اس کا سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ سمپل تھا، تھوڑا سا کریزی تھا، تھوڑا سا جوائنٹ فیملی سسٹم بیسڈ تھا، بٹ مزے کا تھا، مجھے پسند آیا۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی پسند کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ اگر نمل ناول کو سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس کو اس چینل پر اور بکس فار ایور چینل پر سن سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک کسی نے میرے تیسرے چینل بکس فار ایور کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔